حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک لمبی حدیث ان کی روایت ہے کہ اس آیت میں ذکر ہے کہ جس میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کو اس کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ بادل میں آئے اور ان کے فرشتے یہی وہ بادل ہیں جس میں بدر والے دن فرشتے نازل ہوئے تھے۔ جو من ان پر اترا وہ درختوں پر اترتا تھا، یہ صبح جاتے تھے اور جمع کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ وہ گوند کی قسم کا کوئی ٹکڑا تھا، کوئی کہتا ہے کہ شبنم کی وضع کا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اولوں کی طرح من جو ہے ان کے گھروں میں اترتا تھا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا تھا۔ ہر شخص اپنے گھر والوں کے لیے اتنی مقدار میں لے لیتا تھا جتنا اس دن کے لیے اسے کافی ہو جائے۔ اگر وہ کوئی زیادہ لے لیتا تو وہ کیا ہوتا تھا، بگڑ جاتا تھا، یعنی ایک دن کے خوراک کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے لے جائے لیکن کوئی ذخیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی ذخیرہ کر لے تو وہ چیزیں خراب ہو جاتی تھیں کہ ان میں سے زیادہ وہ خراب ہو جاتا۔ جمعے کے دن وہ 2 دن کا لے لیتے تھے۔ ایک دن جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ من شہد جیسی چیز تھی جس میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ شہد اس من کا 17واں حصہ ہے کہ شعروں میں من شہد کے معنی میں آتا ہے کہ غرض یہ ہے کہ وہ ایک چیز تھی جو انہیں بلا تکلیف، یعنی بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے اور تکلف کے وہ چیز انہیں ملتی تھی۔ اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی، اگر وہ پانی میں ملا لی جائے تو وہ پینے کی چیز تھی، اگر دوسری چیزوں کے ساتھ اس کو ملا لیا جائے تو وہ اور چیز ہو جاتی تھی۔ لیکن یہاں من سے مراد جو ہے یہ من مراد نہیں ہے۔ حضرت صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خنبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اجوا جو مدینے کی کھجوروں کی ایک قسم ہے وہ جنتی چیز ہے اور اس میں زہر کا تریاق ہے کہ اجوا کھجور اگر کوئی کھا لے تو اس پر زہر کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور خنبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے درد کی دوا ہے۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اس درخت کے بارے میں انہوں نے کہا جو زمین کے اوپر ہوتا ہے، جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ خنبی کا درخت ہے اور بعض کہتے ہیں یہ خنبی ہی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ سلوا ایک قسم کا پرندہ ہے، یہ چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے، سرخی مائل رنگ کا، یوں بھی ہوائیں چلتی تھی اور ان پرندوں کو وہاں لا کر وہ جمع کر دیتی تھی۔ بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے، یعنی وہ پرندے بہت نیچے نیچے اترتے تھے تو وہ جو ہے بنی اسرائیل ان کو اپنی ضرورت کے مطابق کیا کر لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ ایک دن گزر کر بچ جاتا تو وہ خراب ہو جاتا، یعنی انہیں کہا گیا تھا کہ ایک دن اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے لے لو لیکن اس کو جمع کر کے نہیں رکھنا، ذخیرہ کر کے نہیں رکھنا، یہ انہیں ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا گیا تھا۔ اگر وہ اپنے لیے یہ ذخیرہ کر لیتے تو وہ تمام بگڑ جاتا تھا۔ اور جمعے کے دن وہ 2 دن کے لیے اپنے لیے جمع کر لیتے تھے کیونکہ ہفتے کا دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا تھا اور اس دن عبادتوں میں وہ لوگ مشغول رہنے کا اور شکار وغیرہ سے وہ اس دن بچتے تھے۔